مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کل جو لاہور میں دھماکہ ہوا چیرنگ کراس پر، اس میں بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے اور بہت ساری جانیں ضائع ہو گئی، اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی مسلم امہ، پاکستان اور انسانوں پر ظلم و ستم کو کسی صورت بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے ہمیشہ اس کی پرزور مذمت کی، اس کی تردید کی۔ ریکارڈ پر موجود ہے، جب کبھی کسی بھی چینل پر بات کرنے کا موقع ملا یا مجھ سے کوئی سوال ہوا، میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا ہمیشہ جواب دیا، اور اس میں کوئی لیتا و لعلہ نہیں کیا، نہ ہی اپنے جواب کو مبہم رکھا، بلکہ ہمیشہ واضح اور صاف انداز میں جو کہنا تھا وہ کہا۔ آج بھی مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کل چیرنگ کراس پر، مار روڈ پر، لاہور جیسے عظیم الشان شہر میں، جس کو امام ربانی مجدد الفسانی نے بلدہ معظمہ کہا تھا، اس میں جو دھماکہ ہوا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بھی رات بھی اور صبح بھی مختلف چینلز پر مختلف ماہرین کے جذبات، احساسات کا مشاہدہ کیا، انہیں سنا، دیکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان ملک خدا داد ہے، اور لوگ اس کے بننے کے فوراً ہی بعد اس کو توڑنے کے درپے ہو گئے تھے، آج تک ہے، وہ اپنا زور لگاتے رہے، لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے۔ پاکستان قائم تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت تک پاکستان قائم رہے گا۔ یہ تو لوگ بھول جائیں کہ اسے توڑ لیں گے، اس لیے کہ اس کو بنانے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جن کا اللہ سے پورا رابطہ تھا، وہ اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے۔ آج پاکستان کے شہر لاہور میں دھماکہ ہونا اور وہاں مسلمانوں کی جانوں کا ضائع ہونا، ان کا زخمی ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور ہم نے کبھی کسی کو ظلم کا نشانہ نہیں بنایا، اور کبھی کسی پر ظلم و تعدی کو جائز قرار نہیں دیا، یہ پکی بات ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ بنو امیہ کے دور میں حکومت کو صرف حکومت قرار دے دیا گیا، اور حکومت کے استحکام کے لیے کام کرنے کا ان کے ہاں رواج ہو گیا، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ تھا وہ علماء و محدثین کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل کام مسلمانوں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اللہ کے ہو کر جینا، اللہ کے ہو کر مرنا، اللہ کے رسول کے امتی بن کر جینا اور امتی بن کر مرنا، یہ ہمارا کمال تھا، ہم اس سے پیچھے ہٹے۔ حکومتوں نے کہا کہ تبلیغ کرنا یہ کوئی ہمارا کام تھوڑا ہے، ہم تو اپنی حکومت کو استحکام بخشیں گے، ہم تو اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے، اور مسلمانوں کی حکومت انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جبکہ صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری قرار دیا، فاروق اعظم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری قرار دیا، حضرت عثمان غنی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری قرار دیا، مولا کائنات علی شیر خدا نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری قرار دیا۔ آج بھی حکمران امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری قرار دے لیں، اور علماء پر جو انہوں نے تبلیغ کا سارا بوجھ ڈالا ہوا یہ کام وہ کریں، اور ہم حکومت کو استحکام بخشیں گے۔ صاحب اس طرح کام نہیں چلے گا جب تک آپ کو اللہ یاد نہ رہے، اور اللہ یاد رہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ زبانی رٹ لگائے جائیں کہ اللہ اللہ اللہ،
یہ اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ اللہ کے حکام پر عمل کیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم و تعدی نہ ہو۔ یقین کریں آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اہل اسلام ساری دنیا کے لوگ تمہیں ٹھیک نظر آنے لگیں گے۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کیا، بم دھماکے کیا، انشاءاللہ ساری راہیں پاکستان کی محفوظ ہوں گی اور کوئی کسی کو میلی نظر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لوٹنا، کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا ستم ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مبعوث ہوا، میں دین کا کام کروں گا، اور امن ایسا ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا ہیرا سے ایک عورت چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی اور تنہا مکہ مشرفہ تک آئے گی اور راہ میں اسے کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے آج کہ آپ نے کیا اقامت سنت کا کام کیا؟ آپ نے قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچائے؟ آپ نے لوگوں کو وہ درس امن کا دیا جو رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلا تھا؟ کہ آپ نے خلفائے راشدین کے طریق کو اپنایا؟ بنو امیہ کے دور میں جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جائیے۔ ان میں بھی تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکومت کی ذمہ داری ہے، اسے ادا کرے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم کریں اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، باقی لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے بشمول میرے ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور پوری قوم کو ہم سیدھا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ نے آپ کو سیدھا کر لیا، پھر چی بچی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اپنا آپ ٹھیک کریں، حکمران بھی، حکمرانوں کے متعلقین بھی، ان کے چاہنے والے بھی اور ان کے مخالفین بھی، اپنا آپ ٹھیک کریں۔ سب جماعتوں والے اپنا آپ ٹھیک کریں۔ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، حکومت کے ارباب بست و کشاد کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور حکومت کے مخالفین کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، اپنا آپ ہم ٹھیک نہیں کرتے اور دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں، اور ہم دھماکے پر افسردہ ہیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ پریشان ہے، ہماری آنکھیں پرنم ہیں، اور ہم پورے جذبات و احساسات رکھتے ہیں ان کے لیے جو بیچارے وہاں شہید ہو گئے۔ تو بیچارے اچانک ان پر موت آ گئی، کوئی پولیس کا افسر ہو، کوئی سیکیورٹی کا بندہ ہو، ہے تو مسلمان نا۔ ارے مسلمان تو کرنا، آج کل ہمارا حال تو یہ ہے، ہم پر تو مغاتی بہائے فکر کا بھی کوئی غلبہ نہیں، ہم تو ابن آدم کے خیر خواہ ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے تو ہم دل و جان سے خود چاہنے والے ہیں، ان پر تو فدا ہے۔ اللہ آپ سب کو وہ جذبہ عطا کرے کہ ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے اور تحفظ کا کام دوسرے کے لیے کرے، اپنی جان کے لیے تحفظ، دوسروں کا خیال نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں دوسروں کے تحفظ کا خیال آئے۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا بشرطے کہ اس میں حکمران طبقہ اپنا قبلہ درست کرے۔ حضور آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین کریں کہ میں خلوت نشی ہوں، لیکن ان احوال اور حالات سے بے خبر نہیں۔ اب تو ضرورت ہے کہ خبر سے نظر تک آئیے، الفاظ سے معنی تک پہنچیے اور قال سے حال تک آئیے۔ قال سے کبھی انقلاب نہیں آتا جب تک حال سے قال نہ مل جائے، الفاظ سے کبھی انقلاب نہیں آتا جب تک الفاظ کے ساتھ معنی تک رسائی نہ ہو جائے، اور خبر سے کبھی انقلاب نہیں آتا جب تک خبر سے نظر تک رسائی نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو خبر سے نظر تک، الفاظ سے معنی تک، قال سے حال تک رسائی عطا